ذمہ داری نبھاؤ، اللہ ضرور نماز قبول فرمائے۔ آپ کو نہ غسل کرنا آتا، نہ وضو کرنا آتا، نہ نماز پڑھنا آتا، اور اس کے بعد جیسے جیسے کر کے کہو اللہ قبول کر دے گا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ قبول کر دے گا؟ کس نے کہہ دیا؟ غلط فہمی۔ صحیح سے پڑھو گے یقیناً اللہ قبول کرے گا، صحیح سے نہیں پڑھو گے تو یہ نماز منہ پر مار دی جائے گی، اللہ قبول کرنے والا نہیں۔ غوث اعظم 7 سال میں حافظ قرآن، اس کے بعد شہر جیلان میں مزید 11 سال تک تعلیم حاصل کرتے، 7 سال میں حافظ، 11 سال اور پڑھائی۔ عمر کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ 7 سال میں حافظ، 11 سال اور پڑھے جیلان میں۔ 7 + 11 کتنا ہوا جی؟ 18 سال۔ کتنے؟ 18 سال۔ پھر 18 سال کی عمر میں والدہ سے اجازت لے کر بغداد شریف گئے۔ بغداد شریف جو اس وقت علم کا مرکز تھا، علماء کا، صوفیاء کا گھر تھا، ماں سے اجازت لے کر بغداد شریف گئے 18 سال کی عمر میں۔ جب گئے تو بے پڑھے لکھے نہیں تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے۔ آپ بغداد گئے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے۔ وہ جو ڈاکو والا واقعہ ہے نا، ڈاکو جنگل میں مل گئے، انہوں نے لوٹ لیا، آپ نے صدری کاری میں سنا کہ نہیں آپ؟ میں اس لیے وہ واقعہ نہیں بتا، وہ 18 سال کی عمر والا واقعہ۔ جب آپ جیلان سے بغداد جائیں، آپ بغداد پہنچے تو بغداد شریف میں 2 مدرسے، ایک مدرسے حسنات تھا اور ایک مدرسے نظامیہ، 2 مدرسے بہت مشہور۔ مدرسے نظامیہ کا قیام اس وقت پڑا تھا بغداد میں جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو اس سے 30 سال تھا، یعنی غوث اعظم کی عمر سے 30 سال پرانا وہ مدرسہ تھا۔ اور وہ مدرسہ جو تھا، 2 مدرسے تھے، غوث اعظم نے مدرسے نظامیہ میں داخلہ کیا، اور مدرسے نظامیہ یہ وہ مدرسہ تھا جس مدرسے کے پہلے پرنسپل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس مدرسے میں شیخ سعدی پڑھی تھی، وہ بس ایک ہے جن کو پتہ ہے نا وہ بول رہے ہیں، ورنہ لوگ کہہ رہے اچھا پڑھے تھے تو پڑھے ہوں گے، ہم کو کیا نام سنا ہی نہیں آپ نے شیخ سعدی سراجی کون ہے؟ فرمایا علامہ جوزی اس مدرسے کے پرنسپل، ایسے ایسے لوگ ذرا سنیں، یہ وہ مدرسہ تھا۔ غوث اعظم نے داخلہ کیا، غوث اعظم وہاں پڑھنے لگے، بہت انٹیلیجنٹ تھے، پڑھائی میں بہت اچھے تھے اور بہت کچھ پڑھ لکھ کر آئے۔ تو غوث اعظم پڑھائی شروع کرتے ہیں اس مدرسے میں، لیکن غوث اعظم کے پاس ہاسٹل کا پیسہ نہیں تھا، غوث اعظم کے پاس وہاں کھانے کا پیسہ نہیں تھا، غریبی کی وجہ سے نہیں، یتیمی کی وجہ سے نہیں، مفلسی اور مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ غوث اعظم کو پڑھنے کے لیے داخلہ تو مل گیا لیکن ہاسٹل الاٹ نہیں ہوا۔ جانتے ہو کیوں؟ ایک عیسائی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مدرسے نظامیہ اپنے زمانے کا آکسفورڈ یونیورسٹی تھا۔ آج کے زمانے میں آکسفورڈ یونیورسٹی جتنا مشہور ہے نا، مدرسے نظامیہ کی وہ شان تھا۔ آج آپ مدرسے میں جائیں، ایڈمیشن اپنے بچے کا کرائیں، کہیں ایڈمیشن فیس لگتا ہے، اکثر جگہوں پر تو کچھ بھی نہیں، ایڈمیشن فیس بھی نہیں، کتابوں کے پیسے بھی نہیں، منتھلی فیس بھی نہیں، کھانے کا پیسہ بھی نہیں، بالکل مفت پڑھائی ہو رہی مدرسے کی۔ لیکن غوث اعظم کا جو مدرسہ تھا ہر چیز کے پیسے تھے، داخلے کے بھی پیسے تھے، منتھلی پڑھائی کا بھی پیسہ تھا، ہاسٹل کا بھی پیسہ تھا، کھانے کا بھی پیسہ تھا۔ غوث اعظم پڑھائی میں اچھے تھے، تو جو مدرسے والے ذمہ داران تھے انہوں نے کہا پڑھائی میں اچھے اس سے ہم تم کو نکالیں گے، ہم بنا فیس کے تمہیں پڑھا دیں، لیکن ہاسٹل تم کو نہیں ملے، کھانا تم کو نہیں ملے۔ اب ایسا نہیں کہ غوث اعظم کے پاس پیسے نہیں تھے، غوث اعظم کے نانا بہت امیر آدمی تھے، وہ پورا باغ ان کا تھا نا سیبوں کا، سنا تھا کہ نہیں آپ؟ عبداللہ سبئی غریب نہیں تھے، منتھلی پیسے بھیجتے تھے غوث اعظم، کتاب میں آتا ہے منتھلی ایگزیکٹ ایکسپینس کے علاوہ پاکٹ منی بھی آتی تھی غوث اعظم۔ لیکن میرے غوث پاک کی شان یہ تھی کہ نانا جو بھی پیسہ بھیجتے، غوث اعظم شام ہونے سے پہلے سارا پیسہ مدرسے کے غریب طلبہ میں اور بغداد کے غریب غربا میں صدقہ کر دیتے تھے، سارا بانٹ دیتے تھے سب اللہ کی۔ اور اللہ کے ولی کی پہچان یہی ہوتی ہے، ولی کھانے والا نہیں ہوتا، کھلانے والا ہوتا ہے، ولی جیبیں کاٹنے والا نہیں ہوتا، وہ تو
بانٹنے والا ہوتا ہے. تو غوث اعظم کو جو بھی آتا نا بانٹ دیتے اور فرماتے جب درسگاہ ختم ہوتی نا اپنی کتابیں لپیٹ کر میں جنگل میں چلا جاتا اور جنگل میں کبھی گری پڑی حلال جائز چیزیں اٹھا کر کھاتا, کبھی درختوں کے پتے توڑ کر کھاتا, کبھی صرف پانی پی کر گزارا کرتا اور کبھی کہتے کئی دن گزر جاتے کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں تھا. غوث اعظم جب مدرسے میں پڑھ رہے تھے بغداد شریف میں 8 سال تک تو اس طرح سے آپ نے پڑھائی کی ہے, کبھی پانی پر گزارا, کبھی درختوں کے پتوں پر, کبھی بنا کچھ کھائے پیے آپ وقت گزارتے تھے. آپ بتائیے غوث اعظم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ یہ غوث اعظم کی کوئی مجبوری نہیں تھی بلکہ آپ دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ مجاہدہ بھی کر رہے تھے, نفس کشی بھی کر رہے تھے. آپ گویا مدرسے میں جب زیر تعلیم تھے تو اپنے نفس کو بھی کنٹرول میں کرنے میں لگے ہوئے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ بات بھی میرا جملہ یاد رکھنا زندگی بھر, نفس کے پیچھے چلنے والا کبھی ولی نہیں ہوتا. جو رب کی رضا کے لیے نفس کو قربان کر دے اللہ اسی کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بابا زردہ گٹکا کھا کے ولی بن جاتے ہیں, رات بھر قوالی سن کے ولی بن جاتے ہیں, روز بھر مسلم پلاؤ زردے بریانی کھا کے ولی بن جاتے ہیں. نفس کے پیچھے پیچھے چل کر بندہ نفس پرست تو ہو سکتا ہے, دنیا دار تو ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. جب ایک بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کاٹ دیتا ہے, ذبح کر دیتا ہے, تب جا کر اللہ اس کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے. تو ولی جو ہوتا ہے وہ نفس کشی کرنے والا ہے. نفس کشی جیسے مثال کے طور پر نفس کشی کسے کہتے ہیں؟ نفس کشی اسے طریقت کی زبان میں مجاہدہ کہتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے لیے بآسانی سمجھنے کے اس کو تقویٰ کہتے ہیں, رکنا, بچنا. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ صبح سو کر اٹھتے تو آپ کو چائے پینے کی عادت ہے. اگر میں چائے نہ پی لوں صبح فجر کے بعد یا 9 بجے تو مجھے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, یا میرا سر پکڑ لیتا ہے, یا میرا پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے لوگوں کا معاملہ. اچھا, لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز کا محتاج مجبور بنا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب تک سگریٹ نہیں پی لے, بیڑی نہیں پی لے, ان کا پیٹ صاف نہیں ہوتا, چائے نہ پی لے تو پیٹ نہیں صاف ہوتا. کئی لوگوں کو دیکھا میں نے مسجد کے ٹوائلٹ کے پاس کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے. کیوں؟ اندر جانا ہے نا, اس سے پہلے تھوڑا سا ماحول کریٹ کریں. سگریٹ پیوں گا تب اندر جا کر کچھ ہوگا, ورنہ کچھ ہو نہیں. آپ بتائیے یہ ڈپینڈ سگریٹ پر اپنے آپ کو آپ ہی نے بنایا ہے. کسی مزدور کو آپ دیکھیں, لیبر کو کام کرنا ہے, ٹرک میں لوڈنگ ان لوڈنگ کرنی ہے, آپ اس کو کہیں کہ یہ سامان ہم کو اتارنا ہے تو سامان بعد میں اتارے گا, پہلے گٹکے کا پیکٹ نکالے یا پہلے ماوا بنائے گا. کہ اس کو پتا ہے جب تک اس کو رکھوں گا نہیں میں مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا, یوز کی ہو چکا. ہم شام کو 4 بجے چائے نہ پیئیں تو سر درد ہونے لگتا ہے, 3 بجے تک کھانا نہ کھانے تو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. بتائیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اس کو نفس کشی نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں نفس کے پیچھے پیچھے چلتے. اچھا, رمضان شریف میں کنٹرول کرتے ہو نا, 1 دن 2 دن 3 دن ہوتا ہے سر درد, ہمارا بھی ہوتا ہے, آپ کا بھی ہوتا ہوگا, شروع میں ہوتا ہے, لیکن پھر نفس یوز ہو جاتا ہے کہ باڈی یوز ہو جاتی ہے. اللہ والے زندگی بھر کے لیے کام کرا, زندگی بھر کے لیے. خواجہ عثمان ہارونی یہ غریب نواز کے پیو مرشد, توجہ سے سنیں, تھکے تو نہیں نا میرے بھائی, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ سبحان اللہ. میں نے کہا میں تربیت کرنے کے لیے آیا, تقریر نہیں تربیت. خواجہ عثمان ہارونی ایک مرتبہ مریدوں کی تربیت کر گئے. انہوں نے کہا ایک اللہ کے ولی تھے جنہوں نے کئی سالوں تک اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا, یعنی نفس جو مانگتا نہیں دیتے, نفس جو مانگتا نہیں دیتے. کہتے ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں سے گیہوں کی 2 پتلی روٹی اور مرغی کا انڈا کھانے کو مل جائے تو مزہ آ جائے. کبھی کبھی موڈ ہو جاتا ہے نا, کبھی آدمی کہتا ہے یار آئس کریم کھانے کا دل کرتا ہے, کبھی بیوی بھی کہتی نا آج باہر کا کھانا کھانے کا دل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو دل کبھی کبھی ڈیمانڈ کرتا ہے نا. اللہ کے ولی تھے لیکن دل تو تھا سینے میں, ڈیمانڈ کیا آج اگر گیہوں کی 2 پتلی روٹی اور مرغی کا انڈا کھانے کو مل جائے نا مزہ آ جائے. خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں ان کا دل چاہا, مانگا نہیں, انتظام نہیں کیا, کہیں گئے نہیں, صرف دل میں خیال آیا. عصر کی اذان ہوئی, عصر کی اذان سنی, گھر سے نکلے, وضو خانے پر جا کر وضو کر
ابھی وضو کر رہے تھے کہ 16-17 سال کا ایک لڑکا آیا، ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہتا اسی نے چرایا، اسی نے چرایا۔ جب اس لڑکے نے کہا اسی نے چرایا، یہی چور ہے، تو لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اتنا مارا کہ 2-3 مکے میرے منہ پہ بھی پڑے۔ اچھا کہیں کسی کو کوئی مار رہا ہو تو ہم بھی بھیڑ کا حصہ بن جاتے ہیں، جاننا بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ بیچارے کو مار کیوں ہے۔ لوگ سوچتے چلو لگے آپ تو ہم بھی ہاتھ صاف کریں۔ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں معاملے میں یہی ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں کو لوگ جاننا ضروری بھی نہیں سمجھتے، تو اس نے کہا یہی چور ہے، اسی نے چرایا۔ لوگ مارنے لگ گئے۔ کچھ نمازی آئے، نمازیوں نے دیکھا تو کہا ان کو مار رہے ہو؟ ارے یہ شریف آدمی کسی سے لینا نہیں دینا نہیں، کسی کے آگے پیچھے نہیں، بیچارہ چپ چاپ گھر میں رہتا ہے، نکلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر گھر جاتا ہے، اس کو مار رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، یہ اس نے کہا کہ اسی نے چرایا، تو ہم مارنے لگے۔ تو جو نمازی تھے نا، نمازیوں نے اللہ کے ولی کو اٹھایا اور اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا، اس کے گھر لے گئے، کہا تیرا گھر کا گھر چل۔ اس کے گھر لے گئے، اس کے ماں باپ سے شکایت کی کہ تمہارے بیٹے نے دیکھو بدماشی کی اور ایک اللہ کے نیک بندے کو، شریف بندے کو مار کھلا دیا۔ تو لڑکے کے ماں باپ نے بڑی معافی تلافی کی، کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، اب آپ ہمارے گھر تک آئیں تو ایسے نہ جائیں، آپ آئیں ہاتھ منہ دھونے فریش ہو جائیں، ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام رکھتے ہیں۔ اب وہ فریش ہوئے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد دسترخوان لگا، دسترخوان پر کھانا لا کر رکھ دیا گیا، ان کو بلایا گیا آئیے کھا لیجیے۔ جب وہ اٹھ کر آئے دسترخوان کے پاس تو انہوں نے دیکھا دسترخوان پر مرغی کا انڈا رکھا تھا اور گیہوں کی روٹیاں رکھی۔ انہوں نے دیکھا مرغی کا انڈا اور گیہوں کی روٹیاں، جیسے ہی نظر پڑی فوراً چھوڑ کے کہتے میں یہ نہیں کھاؤں گا، اس کو اٹھاؤ لے جاؤ، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ گھر والوں نے کہا ہم نے آپ کے لیے بنایا، آپ تو نہیں کھائیں گے، کیا شریعت نے اس کو کھانے سے منع کیا؟ کہتے نہیں شریعت نے منع نہیں کیا ہے، ابھی دل میں خیال آیا تو اتنا مار پڑی ہے، کھا لوں گا تو پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، میں نہیں کھاؤں گا، اس کو لے جاؤ، میں نہیں کھاتا۔ اس کو کہتے ہیں نفس کشی۔ کیا کہتے ہیں؟ نفس کشی۔ اور ولی جو ہوتا ہے نا، نفس کشی کرنے والا ہوتا ہے، مجاہدات کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک اور ایگزامپل ہے، اجازت ہے آپ؟ ایک ولی تھے، 30 سال انہوں نے نفس کے خلاف جہاد کیا، 30 سال۔ نفس جو مانگتا نہیں دیتی، جو مانگتا نہیں دیتی، اس طرح سے نفس جو ہے نا کنٹرول میں آ جاتا ہے، جو مانگے مت دو، کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ ہو جائے۔ اب جیسے میں بیان کر رہا ہوں، اب بیان کرتے کرتے آپ اپنے ہیں، اس لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بیان کرتے کرتے مان لیجیے پیٹھ میں مجھے ایسی جگہ کھجانے لگا کہ میں یوں کر کے آپ کے سامنے نہیں کھجا سکتا، تو مجبوراً کیا کروں گا، میں اس کو برداشت کروں گا نا، کنٹرول کروں گا۔ اب میں مائنڈ کو وہاں سے ڈائیورٹ کروں گا، اگر دھیان وہی لگا رہے گا تو مجھے کسی نہ کسی طرح اس کو کھجانا ہی پڑے گا، اور اگر میں مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دوں گا، اچھا گھر میں ہوتا تو میں آپ کنٹرول کرتا نہیں کرتا، تب تو میں ہو سکتا جبہ بھی اتار دیتا، بنیان بھی اتار دیتا، اپنا ہاتھ پہنچتا تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچتا تو کسی طرح پہنچاتا کرتا، لیکن جب آپ کے ساتھ ہو تو پھر کنٹرول کرنا پڑے گا کہ میں وہ سب نہیں کر سکتا۔ تو دھیرے دھیرے ایسے ہی کوشش کی جاتی ہے نفس کو کنٹرول میں کرنے کی۔ اللہ کے ولی نے 30 سال تک جہاد کیا، 30 سال تک۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ایک مرتبہ وہ بازار سے گزر رہے تھے، انار کا موسم، بازار میں تازہ انار آئے ہوئے تھے، تو جب انار پر نظر پڑی تو نفس نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا کہ انار کا موسم چل رہا ہے، تھوڑا سا مجھے بھی انار کھلا۔ نفس یعنی دل، خواہش، مرضی، دل نے کہا تھوڑا سا مجھے بھی انار دے۔ اللہ کے ولی نے کہا تو جانتا ہے میں تجھے نہیں دوں گا نا، تیرا مانگنا بیکار ہے، خاموش ہو جا، نہیں دوں گا۔ نفس نے کہا میں ہمیشہ کہاں مانگتا ہوں، آج انار دیکھا تو جی نے چاہا تو مانگ رہا، تھوڑا سا دے دو، کہا نہیں دوں گا، کہا بہت میٹھے لگ رہے ہیں، نہیں دوں گا، بہت رسیلے ہیں، نہیں دوں گا۔ وہ مانگتا رہا، نہیں دوں، گھر چلے گئے۔ رات جب عبادت سے فارغ ہو کر سوئے نا، جب رات آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کے محبوب تشریف لے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے نفس کا بھی تجھ پر کچھ حق رکھا ہے، نفس کا بھی کچھ حق ہے تجھ پر۔ نفس نے حرام تو نہیں مانگا نا، انار ہی مانگا تھا، تو نے دیا کیوں نہیں؟ اب جب انہوں نے یہ سنا نا تو سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں اس بات پر کہ میں نے انار نہیں کھایا۔ اب صبح ہوئی تو ناشتے میں انہوں نے انار منگایا کھایا، حضور کا حکم تھا نا، صبح اٹھے تو ناشتے میں انار کھایا۔ جب انار کھایا
تو نفس نے پھر سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا کہ اگر انار کے بعد تھوڑا سا گرم دودھ مل جاتا نا پینے کو تو مزہ دگنا ہو جاتا، تھوڑا سا گرم دودھ مل جائے نا تو مزہ بڑھ جائے گا۔ تو آپ نے پھر ڈانٹ کر کہا میں اسی لیے تجھے انار نہیں دیا، مجھے معلوم ہے ایک مانگے گا دے دوں گا تو دوسرا مانگے گا، دے دوں گا تیسرا مانگے گا، دے دوں گا چوتھا مانگے گا، پہلے حلال 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 مانگے گا اور میں اگر دیتا رہا تو پھر حرام مانگنا شروع کر دے گا، اسی لیے میں تجھے کچھ نہیں دے رہا تھا۔ آج میں نے اگر انار دیا ہے تو سن، اپنی مرضی سے نہیں دیا، حضور کے حکم پر دیا ہے۔ اب اگر تو دودھ بھی پینا چاہتا ہے تو میں تجھے دودھ بھی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے 30 سال اور صبر کرنا پڑے گا۔ اگر 30 سال تو نے صبر کر لیا، حضور نے حکم دے دیا تو میں تجھے دودھ بھی پلا دوں۔ سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم جو جنگل میں پتے کھا رہے تھے نا، یہ غریبی نہیں تھی، مجاہدات تھا، نفس کو کنٹرول کرنا تھا، اپنے پیسوں سے غریبوں کو مرغ مسلم کھلا رہے، لیکن خود بھوکے پیاسے تھے۔ اچھا مدرسے کے بچے موجود ہوں تو وہ بھی سن کے جائیں۔ غوث اعظم گویا قیامت تک آنے والے مکتب و مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے، میں عبد القادر ولیوں کا امام، میں پورا مردہ کھا لوں اور پھر ہڈیاں جمع کر کے دوبارہ زندہ کر دوں، اس کے باوجود بھی میں کرامت دکھا کر اپنا پیٹ نہیں بھرتا، میں بھوکا رہتا ہوں، میں نفس کشی کرتا ہوں، میں نفس کو کنٹرول کرتا ہوں۔ تو جب تم مدرسے میں پڑھنے کے لیے آؤ گے تو یاد رکھنا مدرسے میں تمہیں تمہاری لذت کے مطابق کھانا نہیں ملے گا، روزانہ بریانی پلاؤ مرغ مسلم نہیں ملے گا۔ جب عبد القادر ولیوں کا امام روکھی سوکھی کھاتا ہے، درختوں کے پتے کھاتا ہے، صرف پانی پی کر گزارا کرتا ہے، تو تمہیں بھی مدرسے میں روکھی سوکھی کھانی پڑے گی، تمہیں باسی پلاسی کھانا پڑے گا، اور ایک مرتبہ پڑھائی کر کے فارغ ہو کر وہاں سے نکل جاؤ گے، جہاں جاؤ گے اللہ تمہیں عزت بھی دے گا، اپنی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن مدرسے میں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تم یہ چاہو یہاں بھی مزے کروں وہاں بھی مزے کروں تو یہ تو ممکن نہیں۔ اسی لیے تو آپ نے سنا ہوگا نا، ایک مائی اپنے بچے کو لے کر آئی اور غوث اعظم سے آ کر کہتی ہے میرے بیٹے کو آپ سے بڑی محبت، میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ اپنے مدرسے میں رکھیں۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، اس کا داخلہ ہو گیا، مدرسے میں رکھیں۔ ماں نے ایڈمیشن کرا دیا، چلی گئی۔ 2 4 6 مہینے کے بعد واپس آئی، دور دور سے لوگ آتے جاتے تھے، سفر بھی بڑا طویل مشکل، کئی مہینوں کے بعد واپس آئی، آ کر مدرسے میں بچے سے ملنے کے لیے آئی تو دیکھا بچہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکا، لنچ ٹائم تھا، دسترخوان لگا تھا، اس پر سوکھی روٹیاں رکھی اور اس بوڑھیا کا